تو آج ہم ذرا تعلیم کے اصل مقصد پر بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ بس اچھے نمبر لانا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ جی بالکل، اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج عامر خان جو اداکار ہیں، فلم ساز ہیں، ان کی ایک تقریر کے کچھ حصوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ یہ تقریر یوٹیوب پر ہے، کنسٹرکشن سولوشن چینل پر۔ اس میں انہوں نے اپنے تجربات، خاص طور پر جو تارے زمین پر یا 3 ایڈیٹس بناتے ہوئے انہیں ہوئے، ان کی روشنی میں بات کی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ عامر خان کوئی روایتی ماہر تعلیم تو نہیں ہے، لیکن ان کی فلموں نے، جیسے آپ نے ذکر کیا تارے زمین پر نے یا 3 ایڈیٹس نے، تعلیم پر ایک بڑی بحث چھیڑی ہے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ہمارے تعلیمی نظام میں، اور کیا بدلنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ان کا نقطہ نظر ایک الگ زاویہ فراہم کرتا ہے۔ تو کہاں سے شروع کیا انہوں نے اپنی تقریر میں؟ سب سے پہلی بات جو وہ کہتے ہیں، اور یہ بنیاد ہے ان کی سوچ کی، وہ یہ کہ ہر بچہ خاص ہے، منفرد ہے۔ صحیح۔ مطلب ہر بچے میں کچھ قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم سب میں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت سادہ لگتی ہے نا؟ ہے نا؟ لیکن ہمارے تعلیمی نظام کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ اگر ہم سچ میں مان لیں کہ ہر بچہ الگ ہے، تو پھر یہ جو ون سائز فٹس آل والا سسٹم ہے کہ ایک ہی نصاب، ایک امتحان، ایک ہی پیمانہ سب کے لیے، یہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو یہاں ذمہ داری آتی ہے والدین پر بھی، اساتذہ پر بھی، کہ وہ بچے کی کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، پہچانیں کہ اس کی اصل طاقت کیا ہے، اسے کیا کرنا اچھا لگتا ہے، کس چیز میں اس کی دلچسپی ہے۔ اور عامر خان اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے کی کمزوری پر سارا زور لگا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اگر حساب میں کمزور ہے تو بس حساب حساب حساب، بھلے وہ ڈرائنگ میں بہت اچھا ہو یا میوزک میں۔ وہ کہتے ہیں کمزوریوں میں مدد کریں، ضرور کریں، لیکن اس کی جو طاقت ہے، جو خوبی ہے، اس کو نکھارنا، اس کو موقع دینا، وہ زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں وہی تو اس کی پہچان بنے گی۔ اور اسی سے جڑا ان کا وہ سوال ہے جو وہ اسکولوں سے پوچھتے ہیں، جو مجھے بہت چونکا دینے والا لگا۔ کون سا سوال؟ ادارے بتاتے ہیں نا کہ ہمارے اتنے فیصدی بچے پاس ہوئے، اتنے بچوں کے A گریڈ آئے۔ ہاں، فخر سے بتاتے ہیں۔ عامر خان کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب بتائیں، لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں کتنے بچے خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ جی، ہیپینس کوشنٹ۔ ان کے نزدیک بچے کی خوشی، سیکھنے کے عمل میں اس کا خوش ہونا، یہ سب سے اہم پیمانہ ہونا چاہیے۔ اگر بچہ خوشی نہیں، اسکول جانا بوجھ لگتا ہے، تو پھر نمبروں کا کیا فائدہ؟ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ مطلب خوشی کو اتنی اہمیت کیوں؟ ان کے خیال میں خوشی صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب بچہ خوش ہوتا ہے تو وہ زیادہ، آپ کہہ لیں، متجسس ہوتا ہے، نئی چیزیں آزماتا ہے، ناکامی سے ڈرتا نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ ڈر میں، دباؤ میں، مقابلے کی فضا میں ہے تو وہ بس رٹا لگانے والی مشین بن جاتا ہے۔ تو تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ ایک خوش، پر اعتماد شخصیت بنانا ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو ہوئی انفرادیت اور خوشی کی۔ اب آتے ہیں اس دوسرے اہم موضوع پر، حقیقی علم بمقابلہ نمبر اور سرٹیفکیٹ۔ اس پر انہوں نے 3 ایڈیٹس کا ایک واقعہ سنایا۔ ہاں، یہ واقعہ تو بہت ہی زبردست ہے، یہ ان کی بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلم کی ٹیسٹ سکریننگ تھی، تو ایک کاریگر جو شاید سیٹ پر ہی کام کرتا ہوگا، وہ ان کے پاس آیا۔ اچھا۔ اور اس نے ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا، عامر صاحب، فلم میں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو کردار ہے رانچو، وہ تو اصلی نہیں تھا، سرٹیفکیٹ تو جاوید جعفری والے کردار کو ملا تھا۔ تو پھر آپ کا کردار، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، وہ اتنا بڑا سائنسدان کیسے بن گیا، جس کے پیچھے جاپانیز کمپنیاں لگی ہیں، 400 پیٹنٹ ہیں اس کے نام پر؟ یہ کیسے ہو گیا بنا سرٹیفکیٹ کے؟ واہ، مطلب ایک عام آدمی کا سوال، لیکن سیدھا سسٹم کے دل پر لگا۔ بالکل۔ یہ تو سیدھی چوٹ ہے اس سوچ پر کہ قابلیت بس کاغذ کا ٹکڑا ہے، ڈگری ہے۔ عامر خان کہتے ہیں، میں بھی ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کتنا بنیادی سوال ہے، یہ بالکل جڑ تک پہنچ رہے مسئلے کی۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بجائے سرٹیفکیٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اصل میں یہی ہو رہا ہے، سارا زور امتحان پاس کرنے پر ہے۔ رٹا لگاؤ، جواب لکھو، نمبر لو، پاس ہو جاؤ، بس ایک کاغذ مل گیا جو کہتا ہے آپ پڑھے لکھے ہیں۔ ہاں، لیکن کیا واقعی علم ملا، جیسے عامر خان ودیا کہتے ہیں؟
جب ودیا مل جاتی ہے نا تو پھر سرٹیفکیٹ کی ضرورت وہ ثانوی ہو جاتی ہے. اصل چیز تو وہ قابلیت ہے جو اندر ہے. بالکل. اور انہوں نے اس کاریگر کو جواب بھی اپنی اور اسی کی مثال سے دیا. اچھا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا، دیکھو بھائی، لوگ کہتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کر لیتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ایکٹنگ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ڈپلومہ نہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے جو بتائے میں اداکار ہوں. صحیح. پھر انہوں نے اس کاریگر سے پوچھا، سنا ہے تم بہت اچھے کٹر ہو، تمہارا باس بہت تعریف کرتا ہے، تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ تم ماہر کٹر ہو؟ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں. تو بات واضح ہو گئی. اصل چیز ہنر ہے، مہارت ہے، سمجھ ہے. سرٹیفکیٹ ہو یا نہ ہو، قابلیت اپنی جگہ ہے. یہ بہت بہت پاورفل پیغام ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں ڈگری کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے. صحیح کہا. مطلب یہ نہیں کہ سرٹیفکیٹ بیکار ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے. بالکل، مقصد نہیں بننا چاہیے. اچھا، تو یہ بات ہمیں تیسرے نقطے کی طرف لے کر جاتی ہے، جسے عامر خان کہتے ہیں انسان سازی، یعنی انسان بنانا. انسان سازی. ان کے مطابق تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ذہین انجینئرز، ڈاکٹرز یا مینیجرز پیدا کیے جائیں، بلکہ اچھے انسان تیار کرنا ہے. یہ تو تعلیم کے دائرے کو بہت وسیع کر دیتا ہے. مطلب صرف دماغ نہیں، دل اور کردار بھی. جی ہاں، وہ زور دیتے ہیں کہ تعلیم ایسی ہو جو بچوں کو اس لائق بنائے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہوں، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، عزت سے کمائیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سوچیں. یعنی سماجی ذمہ داری. بالکل. ایسے شہری بنیں جو خیال رکھتے ہوں، جو کسی کا درد محسوس کریں، کسی کی مدد کر کے خوش ہوں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکیں. یہ ہے اصل ڈیولپمنٹ ان کے نزدیک. اور یہیں پر وہ موجودہ نظام پر تنقید کرتے ہیں نا، وہ مقابلے والی بات. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو کیا بنا دیا ہے؟ ایک ریس، مقابلہ. بچپن سے ہی بچہ مقابلے میں ہے. گھر میں پہلا سوال، نمبر کتنے آئے؟ پوزیشن کیا آئی؟ اسکول میں کھیل بھی مقابلے، وہ جو چمچا ریس ہوتی ہے. ہاں، چمچا ریس. وہ مثال انہوں نے دی کہ اس میں بھی ماں باپ چیخ رہے ہوتے ہیں، میرا بیٹا فرسٹ آئے گا. بالکل. مطلب کھیل میں بھی ہم جیتنا نہیں سکھا رہے، ہم فرسٹ آنا سکھا رہے ہیں، دوسروں کو ہرانا سکھا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ، عامر خان کے مطابق، کہ بچے کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی مقابلہ ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے. اسے یہ نہیں سکھایا جاتا کہ مل کر کیسے چلنا ہے، مدد کیسے کرنی ہے، بس اپنی جیت. پھر جب وہ بچہ 21 سال کا ہوتا ہے تو وہ، آپ کہہ لیں، خود غرض بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے تربیت ہی یہی ملی ہے کہ بس اپنے بارے میں سوچو. لیکن کیا یہ تھوڑی سخت بات نہیں؟ مطلب مقابلہ تو اچھی چیز بھی ہو سکتا ہے نا، صحت مند مقابلہ. دیکھیں، ان کی تقریر سے مجھے جو سمجھ آیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ بالکل ختم کر دیں. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسے ہر چیز کا مرکز بنا دیا ہے. بچے کی ویلیو ہی اس بات سے ہے کہ وہ دوسروں سے کتنا آگے ہے. تو پھر ہمدردی کہاں گئی، تعاون کہاں گیا؟ ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ محنت نہ کرو، آگے نہ بڑھو، لیکن تربیت کا محور صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہے، بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ معاشرے کا ایک ذمہ دار، خیال رکھنے والا حصہ کیسے بننا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو اس کا حل کیا بتاتے ہیں وہ؟ یہ چوتھا حصہ ہے، ایک تبدیلی کی تجویز. جی، اور تجویز بہت سادہ سی لگتی ہے لیکن ہے بہت گہری. وہ کہتے ہیں کہ ہم، یعنی والدین، بڑے، ہم اپنا سوال بدل دیں. سوال بدل دیں؟ کون سا سوال؟ جب بچہ اسکول سے آئے تو یہ نہ پوچھیں کہ نمبر کتنے آئے یا ٹیسٹ میں فرسٹ آئے. تو پھر کیا پوچھیں؟ پوچھیں، بیٹا آج تم نے کس کی مدد کی، اوہ، یا آج کس کے چہرے پر مسکراہٹ لائے، یا آج اپنا لنچ کس کے ساتھ شیئر کیا. یہ تو سوچنے کا پورا انداز بدلنے والی بات ہے. ذرا سوچیں، اگر روز بچے سے یہ پوچھا جائے ہاں، تو اس کے ذہن میں کیا پیغام جائے گا؟ یہی نا کہ میرے بڑوں کے نزدیک اصل اہمیت نمبروں کی نہیں، بلکہ دوسروں کا خیال رکھنے کی ہے، مدد کرنے کی ہے. بالکل، کہ یہ چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں، یہ اہم ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا بچے کا پورا نظریہ بدل جائے گا؟ عامر خان کا یہی ماننا ہے. وہ کہتے ہیں بچہ اسکول وہی جائے گا، پڑھے گا بھی، امتحان بھی دے گا، لیکن اس کا زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا. کیسے؟ اس کی ترجیحات بدل جائیں گی. وہ سمجھے گا کہ ہاں، علم ضروری ہے، لیکن اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے. ایک اچھا، ہمدرد، مددگار انسان بننا زیادہ ضروری ہے. کامیابی کی تعریف اس کے لیے بدل جائے گی. اور اس کا اثر معاشرے پر کیا ہوگا؟
اگر بہت سے والدین یہ کرنے لگیں۔ اثر تو بہت مثبت ہو سکتا ہے لمبے عرصے میں۔ جب یہ بچے بڑے ہوں گے، معاشرے میں آئیں گے، تو وہ صرف اپنے لیے نہیں جئیں گے، ان میں سماجی ذمہ داری ہوگی، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، مل کر کام کریں گے، اس سے ایک بہتر معاشرہ بنے گا، زیادہ ہمدرد، زیادہ جڑا ہوا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف گھر تک نہ رہے۔ جی، وہ چاہتے ہیں کہ اسکولوں میں بھی اس چیز کو اہمیت دی جائے، کسی نہ کسی طرح سسٹم میں لایا جائے کہ بچے ایک دوسرے کی کتنی مدد کرتے ہیں، شاید اس کے بھی نمبر ملے۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو اب آج کی بات چیت کا اگر خلاصہ کریں تو عامر خان تعلیم کو صرف نمبروں اور ڈگریوں سے بہت آگے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان کے لیے اصل چیز ہے ہر بچے کی انفرادیت کو پہچاننا، اسے خوشی سے سیکھنے کا موقع دینا، حقیقی علم دینا، اور سب سے بڑھ کر اچھے اور ہمدرد انسان بنانا۔ اور وہ موجودہ مقابلے بازی والے سسٹم پر سوال اٹھاتے ہیں اور والدین کو ایک سادہ سی مگر بہت طاقتور تجویز دیتے ہیں۔ اپنا سوال بدلو۔ بالکل۔ اور یہ جو تجویز ہے نا کہ نمبر کتنے کی جگہ پوچھو مدد کس کی، یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، پر یہ تعلیم کے پورے فلسفے کو بدل سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف پیسے کمانے والے پرزے بنانا نہیں، بلکہ ایک بہتر انسانی معاشرہ بنانا ہے۔ اور یہ خیال اس لیے بھی پاورفل ہے کہ یہ تبدیلی کی طاقت ہر ایک کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ ہر والدین کے ہاتھ میں۔ جی، چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شاید ایک سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں ضرور۔ کہ عامر خان کی اس تجویز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہمیں اپنے گھر میں یا اپنے محلے کے اسکول میں یا پورے تعلیمی نظام میں صرف ایک تبدیلی لانی ہو، صرف ایک، جو مقابلے کے بجائے ہمدردی اور مدد کو فروغ دے، تو وہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس ایک تبدیلی کا ہماری آنے والی نسلوں پر، ہمارے معاشرے پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اس پر سوچنا میرے خیال میں آج بہت ضروری ہے۔